الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال تعالى في مقام آخر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکت طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماؤں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، آج انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دے خطبے دا عنوان معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور جیڑا تحفہ لے آئے نے، اس تحفے دے بارے دے اندر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری تساں حضرات دی حاضری اللہ اس رنگ دے اندر قبول کرے، ماضی دے سارے گناہاں دی معافی دا ذریعہ بنے۔ رجب دا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بے بہا تحفے عطا کیتے ہیں۔ اونا تحفیاں دے اندر بہترین جیڑا تحفہ ہے وہ ہے نماز۔ کی ہے نماز۔ سارے تحفے میرے اللہ نے جبریل دے واسطے نال حضور نو عطا کیتے نے۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ،
لیکن نماز ایک ایسا تحفہ سی جیڑا رب نے اپنے محبوب نو عرشاں تے بلا کے عطا کیتا ہے۔ بے شک یہ فرشی تحفہ نہیں، یہ عرشی تحفہ ہے۔ عبادات اور بھی بہت زیادہ نے، نماز اہم عبادت ہے، رئیس العبادات ہے، ساری عبادات دا مغز خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ نماز ساری عبادات دی چیئرمین ہے، ساری عبادات دی صدر ہے۔ بے شک مومن اور کافر دے درمیان فرق کرن والی یہی نماز ہے۔ دونوں جہانہ دے اندر انسان نو سرفراز کرن والی ہے، عزتاں دین والی ہے، عظمتاں دین والی عبادت نماز ہے۔ اور جدو بندہ سجدہ کردا ہے، وہ سجدہ صف دے اوپر نہیں کر رہا، بلکہ وہ اللہ دے پیراں تے کر رہا۔ ایمان اگر مضبوط ہے، نماز تو بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ایمان اگر مضبوط ہے، نماز تو بغیر کوئی چارہ نہیں۔ صاحب ایمان دا دل مسجد والمعلق رہندا ہے کہ کدوں اذان ہوئے، کدوں میں اللہ دے گھر حاضری دیواں جا کے۔ اور قیامت والے دن جنہ 7 قسمہ دے آدمیاں نو میرے اللہ نے اپنے عرش دا سایہ عطا کرنا ہے، انہاں چ ایک آدمی او بھی ہے جیڑا اذان دے انتظار وچ رہندا ہے کہ کدوں اذان ہوندی ہے تے کدوں میں مسجد دے اندر جاواں۔ نمازی نماز دے اندر فرحت محسوس کردا ہے، اور اگر نماز قضا ہو جاوے بے چین ہو جاندا ہے، بے ذوق ہو جاندا ہے۔ اس لئی تے آمنہ دلال نے فرمایا سی قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگو نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ آواز نہیں آئی؟ غریب امیر فقیر بادشاہ ہے، جدوں او نماز پڑھدا ہے سمجھ لوے کہ میں حضور دیاں اکھاں نو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ تے صاحب ایمان ہو کے اگر نماز نہ پڑھے، یہ مطلب کہ حضور دیاں اکھاں نو تکلیف دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ دے ہاں سب تو زیادہ پسندیدہ عمل کیڑا ہے؟ حضور نے فرمایا سوال کرنے والے ہیں، اللہ دے ہاں پسندیدہ عمل وقت تے نماز ادا کرنا ہے۔ پھر سوال کیتا اللہ دے ہاں اس تو بعد پسندیدہ عمل؟ حضور نے فرمایا والدین دی خدمت کرنا۔ پھر سوال کیتا یا رسول اللہ انہاں تو بعد اللہ دے ہاں پسندیدہ عمل کیڑا ہے؟ آمنہ دلال دی زبان مبارک تو نکلیا سوال کرنے والیا تیسرا عمل جڑا رب نو عرشاں تے پسند ہے او دے رستے چ جہاد کرنا ہے۔ صحابی نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ دے اندر درد ہو رہا ہے۔ آپ نے نہیں کہ حکیم کول جا، ڈاکٹر کول جا، ٹیکہ لوا، کو گولی کھا۔ یا رسول اللہ میرے پیٹ دے اندر درد ہو رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا جا نماز پڑھ۔
جدو نماز پڑھ کے آیا حضور حالے بھی درد ہو رہا ہے، فرمایا دوبارہ جا کے نماز پڑھ۔ پھر عرض کیتا حضور ہن بھی درد ہو رہا ہے، فرمایا واپس جا پھر نماز پڑھ۔ جدو تیسری مرتبہ نماز پڑھ کے آیا، یا رسول اللہ میرے پیٹ دا درد ختم ہو گیا۔ فرمایا تینوں پتہ ہونا چاہیے میرے رب نے نماز دے اندر شفا رکھی ہوئی ہے۔ وضو کرو ہتھاں دے گناہ معاف، چہرہ تو وہ چہرے دے گناہ، اکھاں جڑے گناہ وہ معاف، پھر سر دا مسا سر دے گناہ معاف، پیر تو رہے ہو۔ حضور نے فرمایا ناخناں دے اندر بھی جڑے گناہ ہوندے نے وضو دی برکت نال اللہ بھی معاف۔ یا رسول اللہ قیامت والے دن بڑیاں جماعتاں ہون گیاں، بڑا رش ہوئے گا، 1,24,000 نبی، بڑا رش ہوئے گا، بڑی بھیڑ پھاڑ ہوئے گی۔ تسی اپنی امت نو کس طرح پہچانو گے؟ اپنی امت نو کس طرح پہچانو گے؟ حضور نے فرمایا مینوں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئے گی، کوئی مینوں تکلیف نہیں ہوئے گی، میں آسانی دے نال اپنی امت نو پہچان لواں گا۔ یا رسول اللہ تسی کس طرح پہچانو گے؟ فرمایا وہ سوال کرن والے قیامت والے دن میری امت دے وضو والے اعضاء انج چمک رہے ہون گے جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے۔ یہ ہے نماز دی اہمیت اور نماز دے فوائد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو 50 نمازاں عطا کیتیاں، حضور جاندے رہے 5 معاف 5 معاف 45 معاف 5 رہ گئیاں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب لا تبدیل لکلمات اللہ، او سونیا میرے لکھے ہوئے کلمے بدل نہیں سکدے، تبدیل نہیں ہو سکدے۔ امت نو بشارت سنا دینا، 5 پڑھنا تہاڈا کم ہوئے گا، 50 دا ثواب عطا کر دینا میں رب دا کم ہوئے گا۔ چلو الہی مسلمانوں پر رحمت کی نظر کر دے، کہو آمین۔ الہی مسلمانوں پر رحمت کی نظر کر دے، ہماری التجاؤں میں پیدا ذرا اثر کر دے۔ پھر کہو نمازیں ترک کر کے، چھوڑ کے، نمازیں ترک کر کے ہوئے تیری یاد سے غافل، نمازیں ترک کر کے تیری یاد سے ہوئے غافل، انہیں تو نام احمد سے ذرا باخبر کر دے۔ آواز نہیں آئی؟ سنو، کسی کو ناز ہوگا، کس پر؟ کسی کو ناز ہوگا پارسائی کا، عبادت کا، ریاضت کا، کسی کو ناز ہوگا پارسائی کا، عبادت کا، ریاضت کا، ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد عربی کی شفاعت کا۔ نماز کی اہمیت، نماز نماز نماز۔ حضور نے مثال دے کے فرمایا میرے ساتھیوں مینوں دسو، نہر تہاڈے دروازے تو جاری ہے،
اگر کوئی بندہ 5 دفعہ اس نہر دے اندر غسل کرے او دے جسم تے میل رہ جائے گی۔ عرض کیتا حضور میل کچیل ختم ہو جائے گی۔ فرمایا جدوں 5 وقت میرا امتی نماز پڑھ دے اللہ دے گناہ والی میل کچیل بھی صفا کر دیندے نے۔ اور قیامت والے دن نماز نور بن جائے گی، قیامت والے دن نماز نور بن جائے گی، برہان بن جائے گی، ذریعہ نجات بن جائے گی۔ اور جیڑا ساری زندگی نماز نہیں پڑھدا قیامت والے دن نہ نور ہوئے گا، نہ برہان ہوئے گا، نہ ذریعہ نجات ہوئے گا، بلکہ ایسے بد نصیب انسانوں فرعون، قارون، حامان دین دے سب تو بڑے بڑے دشمناں دی صف وچ کھڑا کر دیتا جائے۔ قیامت کا دن، حشر کا میدان، حساب و کتاب، سوا نیزے پہ سورج۔ اگر کوئی کھڑا ہو کے ہاتھ لانا چاہے گا تو سورج نو ہاتھ لگ جائے گا، پسینہ ہی پسینہ ہوئے گا۔ سب تو پہلا سوال ہوئے گا نماز دے بارے سے، سب تو پہلا۔ حاجی صاحب کیوں؟ زکوٰۃ دے بارے چ سوال او دے کول ہوئے گا جے کول 4 پیسے نے، حج دے بارے سوال او دے کول ہوئے گا جے کول 4 پیسے نے۔ ٹھیک ہے، پیسے والے کو پوچھا جائے گا حقوق کیوں نہیں ادا کیتے، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتی، غریباں دا خیال کیوں نہیں کیتا، تیرے محلے دے اندر اللہ دا گھر بن رہا سی تو او دے تے فی سبیل اللہ عطیہ کیوں خرچ نہ کیتا۔ مالدار کولو پوچھیا جائے گا، جیڑا غریب ہے او دے کولو زکوٰۃ دے بارے چ نہیں پوچھیا جائے گا، حج دے بارے چ نہیں پوچھیا جائے گا، نماز دے بارے چ پوچھیا جائے گا کہ نماز تے تیرا کی خرچہ ہوندا سی ہے، نماز تے تیرا کی خرچ ہے، وضو مفت ہو رہی ہے، مسجد دا پکھا مفت چل رہا ہے، ٹوٹیاں مفت چل رہی نے۔ فرمایا او عبادت بھی تو زندگی دے اندر نہ کر سکیا جدے تے تیرا ٹکا بھی خرچ نہیں ہوندا سی، اور اج تو چاہنا ہے کہ اللہ دیاں رحمتاں مل جان، محمد دی شفاعت مل جاوے، اے کم نہیں ہوئے گا، پکڑیا جائے گا، آواز آئے گی او دنیا چ جھکن والیو میرا آرڈر ہے جھک جاؤ۔ سجدہ جڑے دنیا چ کر دے سن او فوراً سجدے دے اندر گر جان گے، اور جڑے نماز نہیں پڑھ دے سن اونا دیاں کمراں تختہ بن جان گی، فرشتے آن گے، گرز مرن گے، بڑے بڑے کوڑے۔ اور قیامت دا ایک دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن 50,000 سال کا، ایک دن دی بھی اگر سزا ہوئی تو کون برداشت کر سکتا؟ پیٹھ تختہ بن جائے گی، جھکنے والے فوراً جھک جائیں گے۔ اس لیے تو میں کہنا سونے والے رب کو سجدہ، اچھا تسی صاحب علم بھی ہو، شیطان نے ایک سجدہ تینوں نہیں کیتا، اللہ ایڈا ناراض ہویا، انہیں کہا دفع ہو جائے تو اڈے لئی ایک سجدہ نہیں کیا شیطان نے، اللہ نے کہا دفع ہو جا، لعنت کا توق میں نے تیرے گلے میں ڈال دی، قرب کی بجائے بہت عطا کیا، ایک سجدہ تمہیں نہیں کیا، حضرت انسان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا، اور ہم ہیں بے وفا، 5 نمازیں ہضم کر جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ نے ایڈا غصہ چڑھیا ہے کہ تو انہوں جنہیں سجدہ نہیں کیتا انہوں پجاتا کہ نس جائے تو
اور اسی ہیں کئی مہینے گزر جاندے نے نماز دا کوئی خیال نہیں. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سونے والے رب کو سجدہ کر کے کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. کی جواب دیں گا؟ تیرے نامہ اعمال میں سجدہ ہی کوئی نہیں، تیرے نامہ اعمال میں مسجد کی حاضری کوئی نہیں، تیرے نامہ اعمال میں خیر خواہی کوئی نہیں، ہمدردی کوئی نہیں، تیرے نامہ اعمال کے اندر بیمار کی تیمارداری نہیں، تیرے نامہ اعمال کے اندر یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا نہیں ہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ میں نے اخبار میں پڑھا ہے ایک افسر کا ایکسیڈنٹ ہوا، پیچھے سے ٹرک آیا، وہ زمین پہ گرا ہوا تھا، پیچھے سے ٹرک آیا تو اس نے اس کی بوٹی کر دی. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ کدھر جاؤ گے؟ نماز دی اہمیت فرشی تحفہ نہیں ہے، عرشی تحفہ ہے. اچھا تسی سوچو، حاجی صاحب حج کرن گئے، بیٹے لئی تحفہ لے کے آئے، بیٹا میں سعودیہ تو لے آیا، میں برطانیہ تو لے آیا، میں گفٹ تیرے لیے امریکہ تو لے آیا، کینیڈا تو لے آیا، ناروے تو لے آیا. بیٹا میں تیرے لیے تحفہ فلاں ملک دی اندر اتنا سفر کر کے لے کے آیا. خوش قسمت پتر اس تحفے نو قبول کر دے، زندگی بھر لوکاں نو آکھ دے اے تحفہ میرے والد نے مینوں دیتا، میری اماں نے مینوں عطا کیتا. خوش قسمت اس تحفے دی قدر کر دے. او کتنا بدبخت انسان ہے جے لے حضور عرشاں تو تحفہ لے آئے نے لیکن قبول نہیں کر رہے. 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ اللہ مانگتا ہے، 24 گھنٹے تیرے، 1 گھنٹہ مجھے دے دے. فجر کی نماز میں 10 منٹ، ظہر کی نماز میں 15 منٹ، عصر کی نماز میں 8 منٹ، مغرب کی نماز میں 7 منٹ، 7 رکعتاں نے، عشاء میں 20 منٹ، سارے نو ملا لو 1 گھنٹہ بنتا ہے. فرمایا 24 گھنٹے تے میرے نے تو او دے چو 1 گھنٹہ ہی مینوں دے دیا کر رہے. اس لیے نہیں کہ تیرے وہ گھنٹہ دینے چ میری کچھ سلطنت چ اضافہ ہو جائے گا، یا تسی عدم اعتماد کر دیو گے نہیں پہنچے، یا تسی دھرنا دے دیو گے. سنو حاجی صاحب سنو، اللہ فرماتے ساری دنیا متقی بن جائے، ساری دنیا پرہیزگار بن جائے، ساری دنیا جو ہے ایک لقمہ بھی حرام کھانے والا ان میں کوئی نہ ہو، سر سجدے کے اندر رکھیں، تلاوتیں کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، حج کرتے رہیں، عمرہ کرتے رہیں، ساری زندگی ساری دنیا یہ کام کرتی رہے، میری سلطنت کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا باغی ہو جائے، ایک بھی بندہ مسجد میں جانے والا نہ ہو، کوئی زکوٰۃ دینے والا نہ ہو، کوئی حج کرنے والا نہ ہو، کوئی عمرہ کرنے والا نہ ہو، کوئی بھی مجھے یاد کرنے والا نہ ہو، میری سلطنت کے اندر مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں آ سکتی ہے. جو کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے. اللہ الصمد ہے، کرنا ہے تو اپنے لیے، میرے لیے کچھ نہیں. نماز پڑھو گے تو اپنا رستہ صفا کرو گے، نہیں پڑھو گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں.
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. فویل، ویل، حضور نے فرمایا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ویل ہے. کیا ہے؟ اونچی. اس میں اتنی تیز آگ ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. یا اللہ، اس ویل والی وادی میں کس کو ڈالا جائے گا؟ فرمایا جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. نہ پڑھن والوں دا کی حال ہے، سستی والوں دا یہ حال ہے، نہ پڑھن والوں دا کی حال ہے. اس لیے نماز دی اہمیت، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. درمیان والی نماز کی حفاظت کرو، یعنی عصر کی. جس کی عصر کی نماز رہ گئی سمجھ لو وہ اسی طرح ہے جس طرح اس کے گھر کا سارا مال و متاع، آل اولاد لٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقی لوگ، ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اللہ کے دیے ہوئے مال میں خرچ کرتے. یہ ہیں متقی لوگ، یہ ہیں ہدایت یافتہ لوگ. میرے اور تیرے پیغمبر دی حالت ہے کہ پیر مبارک تے ورم، پیر سج جاندے نے، ورم آ جاندے، پاؤں مبارک پھٹ جاندے نے. اماں جی نے عرض کیا غفر لک ما تقدم من ذنب، آقا گناہ نہیں، قصور نہیں، پھر اتنی عبادت اور ریاضت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، ایشا میں اس خدا دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں جس نے یتیم نو امام الانبیاء بنایا ہے. اور تسی اپنے وال سوچ لو، تسی خالی ہاتھ آئے ہو، خالی ہاتھ جانا ہے. تو جدوں آیا تیرے بدن تے کپڑا کوئی نہیں سی. کتنیاں نعمتاں اللہ نے عطا کی تھی. میں تھوڑا جا پردہ اٹھانا، اللہ کرے تواڈے دل وچ کوئی گل اتر جاوے، کہو آمین. مثلا مینوں اور تانوں رب نے 5 چیزاں نال بنایا. تسی کیا سی اللہ نو اینا چیزاں نہ بنائی؟ کیوں حاجی؟ ہر انسان نو رب نے 5 چیزاں نال بنایا: مٹی، پانی، حرارت، روشنی اور ہوا. 3 پردیاں دے اندر کاراگری کر رہے ہیں. ڈاکٹر کہندا ہے نشے دا ٹیکہ لا دیو، اکھ دا آپریشن کرنا ہے. انہیں بنان لگے بھی کوئی تینوں ٹیکہ لایا سی؟ نہیں. میں فلانا آپریشن کرنا ہے، انہوں ٹیکہ لاؤ، بے ہوش ہو جاوے. اللہ فرماندے نے میں تینوں 5 چیزاں نال بنایا. تیری ماں کدے تھلے جا رہی ہے، کدے اتے جا رہی ہے، کدے دودھ کڈ رہی ہے، کدے جناب ہور مزدوری کر رہی ہے جڑیاں سڑکاں بناندیاں نے عورتاں. لیکن اللہ دی قدرت ویکھ لا، اے سارے کام کر رہی ہے، رب اندر اپنے کام کر رہے ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. میرے رب تیرے
تینا پردیاں دے اندر نک کیسا بنایا، اکھاں کیسیاں بنائیاں، متھا کیسا بنایا، گردے کیسے بنائے، پھیپھڑے کیسے بنائے، انتڑیاں کس طرح بنائیاں، پیراں تے ہتھاں دیاں انگلاں کس طرح بنائیاں، رب نے تیری ماں دے پیٹ دے اندر تیرا دماغ کیسا بنایا۔ تو وہ صرف یہی کہندا نماز پڑھ لو، اور تو نہیں کی کہندا، وہ بھی تو اپنے لیے پڑھنی، کوئی رب لیے پڑھنی یا حضور لیے پڑھنی۔ اے دیکھو اعضائے رئیسہ ہر بندے دے 5 نے، کنے؟ کیا؟ حواس خمسہ، رئیسہ، اندرونی حالات، توجہ، دل، دماغ، جگر، معدہ، گردے، یہ اندرونی نظام ہے۔ اللہ اکبر وللہ۔ اعضائے رئیسہ 5، چلو منگو کسی کو گردہ جا کے۔ انڈیا کے ٹی وی اسٹیشن سے خبر جاری ہوئی، یہ بندہ ہے گجرات کے علاقے کا، مولوی صاحب ہے، اس نے اپنا جگر تبدیل کرایا انڈیا میں جا کر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کو پوچھا مولانا کتنا خرچہ ہے، اس نے کہا 80 لاکھ روپے خرچہ، 3.5 ماہ وہاں رہا ہوں، صحت یاب ہو کر آیا پاکستان میں، ٹی وی پہ خبر نشر ہوئی، بندہ پاکستانی ہے، جگر انڈیا کا ہے۔ وہ آئے گا میں ملن واسطے، تو انہوں ہی ملاواں گا بندہ، سبحان اللہ۔ جسم پاکستانی ہے، جگر 80 لاکھ روپے خرچہ۔ اللہ فرماندے نے 5 چیزاں میں تینوں عطا کیتیاں نے، اندرونی نظام، دل، دماغ، جگر، معدہ اور گردے۔ یا اللہ تو کی چاہنا ہے؟ اللہ فرماندے نے جے میں تینوں 5 چیزاں اے عطا کیتیاں نے، اے دے بدلے 5 نمازاں ہی پڑھ لیا کر۔ 5 چیزاں نال بنایا، یا اللہ پھر اسی کی کرے، فرمایا 5 نمازاں پڑھ لائے دے بدل، شکریہ ادا ہو جائے گا۔ ہن ذرا میرے ول ویکھنا، یا اللہ تو اندرونی نظام دے اندر 5 چیزاں نو فٹ کیتا ہے۔ آواز آندی ہے دل وزیر اعظم ہے، صبح ووٹ لے لینا اعتماد دا، سبحان اللہ۔ مہر جی اے دے اندر اے جڑی باڈی ہے، یہ میں تمہیں دس رہا ذرا پریشان نہیں ہونا۔ یا اللہ دل کی چیز ہے، فرمایا دل وزیر اعظم ہے، دماغ صدر آرڈیننس جاری کردہ ہے، عرشاں والے جگر فرمایا CNCA، پڑھے لکھے حضرات توجہ۔ یا اللہ جگر کی شے، فرمایا CNCA، اے CNC ہے۔ میرے ربا میدہ کی ہے، میدہ، فرمایا IG پولیس۔ وہ ایک بندہ سمجھے ہے کوئی، میدے دا کردار IG پولیس ہے، میدہ IG پولیس ہے، اور گردے سیول سروس۔ نہیں سمجھے یار، چل رہے نا، یہ سیول سروس دا کام کر رہے نے۔ اور میں تو انہوں دسنا چاہنا، اگر 5 دے اندروں ایک چیز بھی خراب ہو جاوے، زندگی دوں خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ پھر سنو میں کی کہہ رہا ہوں۔ 5 چیزاں رب نے عطا کیتیاں، دل، دماغ، جگر، معدہ، گردے۔ دل وزیر اعظم دی حیثیت، دماغ صدر جڑا آرڈیننس جاری کر دے،
जिगर CNC है, मैदा IG पुलिस है, गुरदे सिविल सर्विस दा कम कर रहे ने। इन्हां पंजां चीज़ां चो एक चीज़ भी अगर खराब हो जावे इंसान दी जिंदगी खतरे दे अंदर आ जाएगी। या अल्लाह जे तू 5 चीज़ां ता कीतियां ने असां की करिए? फरमाए दे बदले च 5 नमाज़ां पढ़ लिया कर, शुक्रिया अदा हो जाएगा। वइस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। 5 चीज़ां दे बदले च मैं तैनू 5 चीज़ां नाल बनाया, मैं तेरे अंदर 5 चीज़ां फिट कर दित्तियां ने। या अल्लाह की करिए? फरमाया 5 नमाज़ां दित्तियां ने, शुक्र अदा हो जाए। तू शुक्र अदा करेगा मैं तेरा दिल मजबूत कर देंगा, तू शुक्र अदा करेगा मैं तेरा दिमाग मजबूत कर देंगा, तू शुक्र अदा करेगा मैं तेरे जिगर दे अंदर कुव्वतां भर देंगा, मैं तेरा मैदा बिल्कुल ठीक कर देंगा। तू शुक्र अदा करन लई जदों नमाज पढ़ेगा मैं तेरे गुरदियां नू खुद ही सफा कर देंगा। 5 चीजें अल्लाह ने अता की, 5 चीजों से बनाया, मट्टी, पानी, हरारत, रोशनी, हवा। 5 नेमतें अल्लाह ने बुनियादी हर आदमी को अता की है। 5 दी गल कर रहे मैं। या अल्लाह फरमाया रिज़्क़ नंबर 1, 5 बुनियादी नेमतें। अव्वल रिज़्क़, नंबर 2 लिबास, नंबर 3 मकान, नंबर 4 शरीक हयात, नंबर 5 सवारी। उची कहो, मैं दसदा जरा, मैं दसदा। मेरे रब ने 5 नेमतां बुनियादी तुहानू अता कीतियां ने। रिज़्क़ अता कीता, लिबास अता कीता, मकान अता कीता, शरीक हयात बीवी अता कीती, और रब ने तुहानू आन जान लई सवारी अता कीती। या अल्लाह तू 5 नेमतां अता कीतियां ने, करिए की? फरमाया ना 5 नेमतां दा शुक्रिया मैं तैनू 5 नमाज़ां अता कर दित्तियां ने। पंज ही अल्लाह ने हालतां बनाइयां ने। मेरी तुहाड़ियां 5 हालतें हैं। क्या? नंबर 1 सोना, नंबर 2 जागना, नंबर 3 उठना, नंबर 4 बैठना, नंबर 5 चलना। मैं लगा ये विचों कुछ कढ़ के दें तो मेरे रब ने 5 नेमतां 5 हालतां हर इंसान नू अता कीतियां ने। फरमाया मैं तैनू नंबर 1 सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, और 5 इन्हां हालतां नू जे मेरी मर्जी ना होवे तो एक कदम भी नहीं चुक सकदा। मैं रिज़्क़ न देवां तू की कर ले, मैं तैनू नींद ना देवां। असीं इहनूं नेमत ही नहीं समझते नींद। उन्होंने पूछो जिहड़े ख्वाब आवर गोलियां लैके सौंदे ने। 5 मैंने तेरी हालतें बनाई हैं। सोना, जागना, सोना, मैं ना सुलावां ते तू किवें सौ सकदा है? मैं ना जगावां ते तू किवें जाग सकदा है? 5 चीज़ां च मेरा मोहताज है। मेरी मर्जी होएगी ते काम करांगा, जे मेरी मर्जी नहीं होएगी मैं सुते पे नूं उठावांगा नहीं, मैं तैनूं एक कदम नहीं चलण देंगा, मैं तैनूं बैठण च भी तकलीफ देंगा, मैं तैनूं सौण दे अंदर भी तकलीफ दे सकदा। मेरी मर्जी मेरी रज़ा तो बगैर कोई तेरी हालत जिहड़ी है कारगर नहीं होएगी। या अल्लाह तू
تو سون والی دولت عطا کی تھی، جاگن والی دولت عطا کی تھی، اٹھنے بیٹھنے اور چلن والی ہے 5 دولتاں تو عطا کیتیاں نے۔ رب فرماندا میں دے بدلے چ 5 نمازاں دے دتیاں نے، جدوں 5 نمازاں ادا کریں گا 5 حالتاں دا شکر ادا ہو جائے گا۔ کیوں جی رانا صاحب؟ یہ دکھ سکھ کی برکھا دین ہے تیرے داتا کی، یہ دکھ سکھ کی برکھا دین ہے تیرے داتا کی، شکر نعمت کرتا جا دامن کو پھیلاتا جا، شکر ادا کر، رزق دے رہے ہے، مکان دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی پیسہ ہونا چاہیے سارے کام ہو جاتے، غلط کہتے ہو۔ پیسہ اگر تیرے کول وافر مقدار دے اندر ہے تو بڈھا ہو گیا جوان ہو جا، نہیں میں اور کھولنا شیشی ذوالفقار صاحب، پیسہ تیرے کول موجود ہے تو کتاب لے سکتا ہے، علم نہیں لے سکتا۔ پیسہ تیرے کول موجود ہے وافر مقدار دے اندر، تینوں پتہ ہی نہیں کنا ہے تیرے کول، تو دوائی لے سکتا ہے شفا نہیں لے سکتا۔ پیسے نال تو اینک لے سکتا ہے نظر، پیسے نال اینک لے لیں گا نظر نہیں لے سکتا۔ پھر میں آگے اس سے جگہ پیسے دے نال نرم گرم بسترا لے سکتا ہے نیند، پیسے نال اعلیٰ قسم دا بسترا لے سکتا ہے نیند نہیں لے سکتا۔ پیسے دے نال تو خوشامد کرا سکتا ہے محبت نہیں کرا سکتا، حالے بھی نہیں پتہ چلیا۔ پیسے دے نال تو خضاب لے سکتا ہے شباب نہیں لے سکتا۔ کی کیا میں ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن، اچھی ہے لگا دنیا کا میلہ 4 دن، دیکھ لو اس کا تماشا 4 دن، کیا کرو گے کسر عالی شان کو، کیا کرو گے کسر عالی شان کو، جبکہ ہے اس میں ٹھکانہ، آواز نہیں آئی، 4 دن کی زندگی، وہ بھی لاؤ لاب کے اندر نہ زندگی کے اندر نماز ہے، نہ زندگی کے اندر رمضان کا روزہ ہے، نہ زندگی کے اندر سال کے بعد کوئی زکوٰۃ نظر آتی ہے، نہ زندگی کے اندر کوئی مسجد کی خدمت، کوئی مدرسے کی خدمت، کوئی طلباء کے لیے آٹے کی بوری، وہ نظر نہیں آ رہی، تیری زندگی کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے میں کہتا ہوں عبادت کر کر کے بدن کو تھکایا کرو، راتوں کو اٹھ کر ان آنکھوں کو نیند سے ترسایا کرو۔ جو بدن عبادت کرتے ہوئے تھکے گا قبر کے اندر میٹھی نیند سلا دیا جائے گا۔ جو آنکھیں آج اللہ کی یاد کے لیے نیند سے ترسائی جائیں گی، قیامت والے دن ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ کتنی نمازیں ہیں؟ اللہ ہے تو نہیں کہتا 6 پڑھ لا۔ تہجد حضور پہ فرض تھی، آپ پر کوئی فرض نہیں۔ اللہ نہیں کہتا 100 نفل پڑھ لا، اللہ نہیں کہتا کہ فلاں کم کر، اللہ کہتا جڑا میں تیرے تے فرض لاگو کر دیتا ہے ان خوشی خوشی ادا کریا کر۔ اچھا ایک جملہ میرے دماغ چ ہون آیا حاجی صاحب، لکھاں آدمی قبرستان چ پے، کروڑاں آدمی پے نے، اللہ دی قسم 2 نفل پڑھن نو ترس رہے ہیں۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں کہ یا اللہ مہلت دے دے تینوں سجدہ ہی کر لئیے، کہ مہلت دے دے سی تیرے نال کوئی گلہ ہی کر لئیے۔ نمازی اللہ سے گفتگو کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ یتیم ہے، جو نماز پڑھتا ہے سمجھ لو کہ وہ وارثوں والا ہے۔ ایاک نعبد، وارث ہے نا، کہہ رہے ہیں
تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ یتیم ہے، جو پڑھتا ہے وہ وارثوں والا ہے۔ پھر اللہ تے لج پال ہے یار۔ ایک گل توجہ نال سن، ایک شہر دے اندر چند ڈاکو آ گئے۔ اج کل تو ڈاکا کوئی نہیں پہ رہے، بالکل ہی نہیں، نہ لاہور نہ کراچی نہ فیصل آباد، کتے بھی ہے نہیں۔ بے شمار جی بے شمار۔ شہر دے اندر چند ڈاکو آ گئے۔ میں تمہیں ہور پاسے لے جانا چاہتا، میری عبادت جنید بغدادی والی نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ورگی نہیں، تیری نماز سلطان باہو ورگی نہیں، بابا فرید ورگی نہیں، ہاں معین الدین اجمیری چشتی ورگی نہیں، لیکن میں کہنا نقل تے کر، ریس تے کر، کدی کدی اور نقل نو بھی اصل بنا دیندا ہے۔ حضور نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز اس کو پڑھے، 10 سال کا ہو جائے مار کر پڑھاؤ۔ کسی عبادت میں مارنے کا آرڈر نہیں، یہاں آرڈر ہے مارو، مار کے پڑھاؤ۔ اچھا جدو 7 سال کا بچہ ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہے یا ابے دی انگلی پکڑ کے وہ مسجد آ گیا ہے، تو جدہ ابا سجدہ کر رہے ہو بھی نال ہی لیٹے ہوئے، بولو۔ فرمایا پہلے ہر کام ریا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر یہی عبادت بن جاتی ہے۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں۔ ہر کام پہلے ریا، پھر عادت، پھر عبادت بن۔ بچے نو لیاؤ ادھا ہی سجدہ کرے گا، ادھا ہی ہاتھ کھڑا کر لے گا، ماں باپ نو ویکھے گا ادھا ہی ہاتھ کھڑا کرے گا، دعا منگے گا، ایویں لب ہلائی جائے گا، پاؤں کچھ آندا یا نہیں ہے۔ فرمایا عادت پاؤ۔ چند ڈاکو آ گئے، ڈاکوان دا سربراہ کہنے لگا میرے ساتھیو سجنوں، چند دن اس شہر دے اندر رہنا، کسے نو پتہ نہ لگے کہ ڈاکو نے، چور نے، اللہ والیاں والا لباس پا لو، تسبیحاں ہاتھ وچ پکڑ لو، کوئی دنیاوی گل نہیں کرنی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ دے رہو۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حاجی اعظم دے منڈے پریشان ہیں، کوئی دنیاوی گل نہ کرنا، کوئی آوے جاوے تسی او دل ویکھنا ہی نہیں، تسی اپنا کم کرنا ہے۔ 4 دن گزر پھر اگے چلاں گے۔ لبادہ نیک بندیاں والا اوڑھ لو، بس سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح ٹوپی، بس اللہ اللہ کرو۔ 10 بندے آئے چلے گئے، 20 بندے آئے ویکھ کے چلے گئے، 100 آئے، یار اللہ والیاں دی جماعت آ گئی ہے ملک دے اندر، ساڈے شہر دے اندر، دنیاوی گل کر دے ہی نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ دے نے، اور کام ہی کوئی نہیں۔ وقت دے بادشاہ دا ایک کوئی بیٹا سی وہ بیمار ہو گیا، اوس ڈاکٹر کول، اوس حکیم کول، اوس اللہ والے کول، او دے کولو دم، او دے کولو تویز، او دے کولو فلاں، شفا ہی نہیں ہو رہی، بچہ لاغر ہو رہی ہے، ہڈیاں دا ٹانچہ بندا جا رہی ہے، روز بروز کمزور ہو رہی ہے۔ پبلک کہن لگی، عوام کہن لگی، او بادشاہ وا، تیرے ملک دے اندر، تیرے شہر دے اندر کچھ اللہ والے آئے ہوئے نے، او ذکر فکر ہی کر دے نے، گل بات کوئی نہیں کر دے، جا جا حاجی صاحب میرے وال ویکھنا، جا جا انہاں کولو دعا کرا لا، شاید تیرے بچے نو شفا ہو جاوے۔ او بادشاہ ٹریا، وزراء نال ٹرے، ایک جتھا لے کے اللہ والیاں دے کول آ گیا۔ اللہ والے تو پہلا ڈاکو سن، چور سن، تصنع اور بناوٹ کر رہے سن، پکڑے نہ جائیے۔ آیا بادشاہ اور آ کے کہنے لگا، او اللہ دے نیک بندیو، میرا ایک کوئی پتر ہے، وہ بڑا بیمار ہے، ڈاکٹرہ نے کہہ لے جا انہیں مر جائے گا، بچے گا نہیں۔ یار تسی دعا ہی کر دیو انہوں شفا ہو جاوے۔ ڈاکوان دا سردار انہیں سر والا کپڑا چہرے تے پایا اور نیواں کر کے سر کہنے لگا، عرشاں والیا توں تے جان دے اسی ڈاکو ہاں، توں تے جان دے اسی چور ہاں،
ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਅਸੀਂ ਤਸੰਨੋ ਤੇ ਬਨਾਵਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਹੁਲੀਆ ਪਨਾ ਲਿਆ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ, ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੁਲੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇ। ਆंसू भी बहाए, 10-12 साल सरदार ने काम किया, आंसू भी बहाए, इल्तजा भी की थी, दुआ भी मंगी। जदों सर उपर किया इधरों बंदा दौड़दा होया आ रहा, बादशाह वा तैनों मुबारक होवे, तेरे बच्चे ने चार पाई तू छाल मारी और सहन दे अंदर दौड़दा फिरदा है, सहन दे अंदर दौड़ रही है, ताकत आ गई, शिफा हो गई। ओ वक़्त दा बादशाह ओदे दौर दे अंदर जड़ी करंसी सी, सोना या चांदी है या दिरमो दिनार सन, उन्हें लिया के ढेर कर देता, मेरे वाल ढेर कर देता। शुक्रिया अदा किया, तुहाडा शुक्रिया, तुसी दुआ की थी, मेरा बच्चा ठीक हो गया। वो जदों बादशाह ते वज़ीर चले गए, डाकुआं दा सरदार कहन लगा, मैं यार तौबा करन लगा, मैं लगा तौबा करन। क्या क्यों? कहन लगा, जदों रब नकल ते इतना दिंदा, जदों मैं असल बन जावांगा फिर कितना देगा। नकल ते कर यार। सोने वाले रब को सिजदा करके सो, क्या खबर उठे न उठे सुबह को। अच्छा फिर उसी बात पे आओ, 5 अल्लाह ने चीज़ों से बनाया, 5 चीज़ें ना रब ने बनाया। अल्लाह कहते 5 चीज़ों से बनाया, इसका बदला 5 नमाजें हैं। शुक्र अदा किया। 5 आज़ाए रईसा दे दिए, अंदरूनी मामला 5 नमाज़ा, 5 बुनियादी नेमतें अल्लाह ने, रिज़्क़, लिबास, मकान, शरीक हयात और अल्लाह ने सवारी दी है। फरमाया दे बदले 5 नमाज़ा, 5 हालत ने, सोना जागना उठना बैठना चलना, 5 नमाजें इसके। 5 मुसीबतें हैं जब जिंदगी ख़त्म होती है। क्या? जिंदगी के ख़त्म होने पर 5 मुसीबतें, मौत की सख्ती, अज़ाब कब्र, पुल सरात, आमाल नामा और जन्नत का दरवाज़ा बंद होना। 5 मुसीबतें आती हैं जब बंदा मरता है। या अल्लाह, हुन अल्लाह की कह रहे हैं, अल्लाह की कह रहे हैं। अल्लाह फरमाते ने मेरा बंदा 5 मुसीबतां जिंदगी ख़त्म होने ते बंदे नूं मिलदियां ने, मैं तैनूं एदे बदले च 5 नमाज़ां अता कर रहा। तू नमाज पढ़िया कर, मैं मौत दियां सख्तियां आसान कर देंगा। तू नमाज पढ़िया कर, मैं कब्र दी तंगी दूर कर देंगा। तू नमाज पढ़िया कर, मैं पुल सरात तो तैनूं बिजली दी तरह गुजार देंगा। तू नमाज पढ़िया कर, ना मैं अमाल सज्जे हाथ दे अंदर अता कर देंगा। तू नमाज पढ़, मैं तैनूं बगैर हिसाब किताब तो जन्नत च दाखिल कर देंगा। 5 मुसीबतें, 5 नमाजें, उसका बदला, उसका शुक्र। और मैं एक और जुमला कहना चाहता हूं, नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, जिहाद में भी नमाज माफ नहीं है। ਜਿਹੜੇ सऊदी अरब जाते हैं, अमेरिका जाते हैं या बरतानिया हवाई जहाज़ों के सफ़र कर, एक दफ़ा मैं भी कर रहा सी तो वो जहाज़ भी जगह होंगी नमाज पढ़न की। उन्होंने कहा जी इत्थे पढ़। नमाज पढ़ी, दिल च ख्याल है या अल्लाह ना ये ज़मीन है ना आसमान है, इस नमाज का की बनेगा? ना ये ज़मीन ते ना ये आसमान ते, ये दरम्यान ही नमाज है। फिर दिल च ख्याल आया, ख्याल ना पैदा कर, जिन्हें ज़मीन व आसमान बनाया वो इत्थे भी मौजूद है। आवाज़ नहीं आई ज़रा?
وہ اتھے بھی تیریاں نمازاں تے سجدیاں نو ویکھ رہا ہے، جہاد دے اندر بھی نماز معاف نہیں۔ اقبال کہہ رہے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ آواز نہیں آ رہی؟ صاحب و محتاج و غنی، صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ نماز نماز فرمایا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو موت کا وقت آیا، امام مالک جس نے زندگی میں ایک حج کیا دوبارہ نہیں گئے، حضرت دوبارہ حج کر لو، فرمایا موت کا پتہ نہیں، بس دل چاہتا ہے مدینے میں موت آئے۔ ساری زندگی 7 میل باہر جاتے تھے پیشاب کے لیے، کسی نے کہا اتنا لمبا سفر کرتے ہو، فرمایا 7 میل تک سبز گنبد والی کی خوشبوئیں آتی، زندگی بھر مدینہ طیبہ میں جوتا نہیں پہنا۔ امام مالک علم پتہ کتنا تھا؟ علم بہت زیادہ تھا۔ ایک دن خواب میں حضور کو دیکھا، یا رسول اللہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، چلو ایک اور ہی حج کر لوں۔ واہ تھوڑی توجہ کوئی نہیں۔ خواب میں حضور کی زیارت، میری عمر کتنی ہے؟ حضور نے ایسے کیا، ایسے کیا، آنکھ کھل گئی۔ ان بڑے پریشان نے، 5 مہینے باقی نے، 5 سال باقی نے، 5 گھنٹے باقی نے۔ علامہ ابن سیرین کی طرف بھیجا بندہ، یار خواب میرا نام نہ دسی تے خواب دی تعبیر تے لے کے آنا۔ جدوں انہیں خواب بیان کیتا، انہیں کہا نام بتاؤ، انہیں کہا جی آرڈر ہی نہیں فرمایا، مدینے میں ایک ہی عالم ہے امام مالک، یہ خواب آ سکتا ہے تو صرف اسی کو آ سکتا ہے۔ اب اس کی تعبیر لے لو۔ حضور نے جس وقت اس طرح کیتا، اے دیکھو آنکھ کھل گئی، سورہ لقمان 21واں پارہ آخری آیات، اس خواب دی تعبیر حضور نے دسی۔ تو سوال کیتا کہ مینوں دسو عمر میری کتنی باقی ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا 5 چیزاں دا علم خدا نے کسے نو نہیں عطا کیتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کب آئے گی؟ علامات تو بتائیں لیکن صحیح علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں کہاں آئے گی، کتنی آئے گی، کتنا پانی گرے گا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں سعید ہے یا شقی ہے، اندھا ہے یا آنکھوں والا ہے، دماغ والا ہے یا پاگل ہے، نافرمان ہے یا فرما بردار، اللہ کو پتہ ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ، کسی بشر کو پتہ نہیں اس کی موت کہاں آنے والی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو نہیں پتا کہ اس کی کس زمین پر موت آئے گی، گھر میں آئے گی یا ہسپتال میں آئے گی، گھر میں آئے گی یا ایکسیڈنٹ کے اندر آئے گی۔ کل کا کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، موت کا پتہ نہیں کہ اس کی موت کس زمین پر آنے والا، لاہور میں آنی ہے یا کراچی میں آنی ہے، مکہ میں آنی ہے یا محمد کے مدینے میں آنی ہے۔ اچھا خواب ایسا 7 میل باہر جاتے ہیں، اور علم کتنا تھا؟ اللہ اکبر۔ ایک عورت کو غسل کرانے لگی،
بڑی حسین و جمیل تھی عورت. غسل کرانے والے نے جب صابن لگایا تو دل میں خیال آیا ایسی حسین و جمیل عورت بدکاری سے نہیں بچ سکتی. جسم نے ہاتھ پکڑ لیا, جسم نے ہاتھ پکڑ لیا. ڈاکٹر لے آؤ, حکیم لے آؤ, فلاں لے آؤ, ہاتھ ہی نہیں چھوٹ رہے ہوتا. جسم نے ہاتھ پکڑا ہوا, یہ کرو وہ کرو. لوگ امام مالک کے پاس گئے. حضرت ایک عورت مر گئی تھی, دوسری نے غسل دینا شروع کیا. جب غسل دے رہی ہے تو جسم ہاتھ کو جسم نے پکڑ لیا ہے. حضرت یہ کیا بات ہو گئی؟ فرمایا سب کچھ میرے اللہ کو پتہ ہے, لیکن میرا علم یہ بتاتا ہے کہ غسل کرانے والی نے اس پہ تہمت لگائی, اور جب تک اس کو 80 کوڑے نہیں مارے جائیں گے ہاتھ نہیں چھوٹے گا. علم اتنا, لیکن دوسرا حج نہیں کرنے جا رہے. وہ امام مالک جب فوت ہونے لگے فرمایا کسی کو نماز روزے کے مسئلے بتا دیا کرو, یہ ساری دنیا کی دولت آپ صدقہ کریں, اتنا ثواب نہیں جتنا کسی کو نماز روزے کے مسائل سکھا دینے کا ثواب. بے شک. مرنے سے قبل آپ نے فرمایا کسی کی دینی الجھن کو دور کر دینا 100 حجوں سے بھی بہتر ہے. کسی کو دینی مشورہ دے دینا, امام مالک کہتے ہیں 100 غزوات کے اندر جانے سے بھی یہ بہتر ہے. نماز اللہ فرماتے ہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا, شریعت کیا کہتی ہے؟ اور کھڑے ہو کر نہیں پڑھ, بیٹھ کر پڑھ لے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کر پڑھ لے. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا, رکوع سجود اشارے کے ساتھ کر لے. اور ڈاکٹر اور حکیم نے کہا جناب حاجی صاحب پانی لگاؤ گے فالج ہو جائے گا. شریعت کہتی ہے پاک مٹی پہ ہاتھ مارو, تیمم کر لو, اسی حالت میں میرے دروازے پہ آ جاؤ, تم میرے بن جاؤ گے, میں تمہارا بن جاؤں گا. کوئی مالک اپنے نوکر کو اتنی سہولتیں دیتا ہے؟ نہیں. تو میرے بھائیو نماز کا خیال کرو. حضور آخری وقت جا رہے تھے دنیا, الصلاۃ وما ملک, نوکروں کا خیال رکھنا, نماز کا خیال رکھنا. اماں جی فرماتی ہیں آخری وقت میں نے جب کان کے ساتھ منہ کے ساتھ کان لگایا تو پھر صرف یہی جملہ تھا الصلاۃ, بس یہی جملہ کہتے ہو آپ اللہ کو پیارے.